اور بالخصوص ہمیں اور آپ کو جتنا ہو سکے اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر عمل کریں گے، ان کی سادی زندگی کو ہم بھی اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بہروپیہ تھا اس زمانے میں. اورنگزیب کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، مداری تھا، جو روپ بدل کے اس زمانے کے بادشاہ راجاؤں کے پاس آتے اور اپنا روپ بدلتے تو پھر جو ہے انعام وہ لے کے اپنے گھر چلے جاتے. اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے ہیں اور شخص کہتے ہیں کہ حضور میں بہروپیہ ہوں، مداری ہوں، کھیل دکھاتا ہوں اور روپ بدل کر آتا ہوں، تو اگر آپ مجھے نہیں پہچانے تو پھر میں آپ سے انعام لوں گا اور آپ کو مجھے انعام دینا پڑے گا. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم روپ بدلنے کی کوشش کرو، اگر میں نہ پہچانا تو پھر تم جو انعام مانگو گے میں تجھے انعام دوں گا. اب وہ شخص ایک دن بعد 2 دن بعد روپ بدل کے آتے اور اورنگزیب جو رحمۃ اللہ علیہ انہیں پہچان جاتے اور پھر کچھ پیسے اسے تھما دیتے کہ تم جو ہے فلاں جگہ سے آئے ہوگے تو تمہیں کرایہ بھی چاہیے، یہ لو کرایہ کا پیسہ اور میں تجھے پہچان لیا. پھر بہت فقیر ان کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں. ایک دن پھر وہ فقیر بن کے بھی آ گیا اور بالکل چہرے پہ جو ہے کالا رنگ قالین پہنچ دیا، اور جب بھی 2-4 لوگوں کو جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ انعام دیا اور جیسے ہی وہ شخص کی باری آئی تو پھر جو ہے کچھ روپے ان کو دیا اور کہا کہ میں تجھے پہچان لیا اور یہ ہے تمہارے کرایہ کا پیسہ آنے جانے کا. اب پھر بہت زمانہ گزر گیا، 2 سال 3 سال گزرنے کے بعد وہ شخص پھر جو ہے آیا نہیں. تو اس زمانے کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ کہیں بھی اللہ کے ولی کا نام سنتے کہ فلاں جگہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، لوگوں کی یہ عادت تھی کہ ان کی صحبت میں جاتے کہ یہ سبحان اللہ، تاکہ اس اللہ والے سے ہمیں کچھ فیض مل جائے. اور آج بھی اہل ایمان اور ہر مذہب کے لوگ جو ہے اللہ والوں کے دربار میں حاضری لگانے کے لیے جاتے ہیں. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکروں کو لے کر کہیں نکلتے ہیں نیک کام کے ارادے سے، تو خبر ملی کہ فلاں پہاڑ کے اوپر جو ہے کوئی ایک اللہ والا ہے جو 2 سال سے وہاں جو ہے اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے اور لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے. کہیں سبحان اللہ، لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے، ان کے دیدار کے لیے جاتے اور پھر وہ اس کے لیے جو بھی دعا کرتے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. بڑا اللہ والا ہے. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ چلو نیک کام کے ارادے سے جاتا ہوں، اگر اللہ والا ہے تو ان سے ملاقات کر کے ان سے بھی فیض حاصل کر لوں، ان سے دعا کر لوں. تو جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہاں سے حکم یہ آتا ہے کہ یہاں بادشاہ اور امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی، سب کو لائن پہ کھڑے رہنا پڑے گا. تو اب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نمبر 51 ہوا تھا، یعنی 50 لوگوں کے بعد میرا نمبر تھا. اور بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، نرم مزاج نرم لوگ، اب دھوپ میں کھڑے رہتے تھے، پریشان ہو گئے اور جیسے ہی اس بزرگ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا نورانی چہرہ ہے. اس بزرگ کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا نورانی چہرہ ہے. تو انہوں نے اپنا حال دل بتایا کہ میں ایک کام کی وجہ سے جا رہا ہوں، آپ دعا کیجیے. تو اس بزرگ نے جو ہے ان کے لیے دعا فرمایا کہ یہ سبحان اللہ، اور نصیحت بھی کی. اس نے نصیحت بھی کی، کہا کہ کسی پر ظلم مت کرنا، اور اگر تم فتح حاصل کر لیتا ہے تو اس فتح کرنے کے بنا پر کبھی تم جو ہے اکڑ نہ بھی مت، غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا. آج تو بادشاہ ہے، اگر غرور کرے گا تو کل دیر نہیں ہے کہ بھکاری بھی بن جائے گا. تو کچھ نصیحت کے بعد جب بات ختم ہو گئی تو کچھ انعام و اکرام اس بزرگ کو جو ہے تحفہ کی نیت سے انہیں عطا کیا، وہاں سے چل دیے. اب وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اورنگزیب آج نہیں پہچانا. اس بزرگ نے کہا آج نہیں پہچانا، میں جتنے بھی بار تیرے دروازے پہ آتا تو پہچان لیتا، لیکن آج تو نہیں پہچانا. اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو کہا کہ وہی بہروپیہ ہوں جو تیرے دروازے پر روز آیا کرتا تھا، میں وہی بہروپیہ ہوں، تو لاؤ میرا انعام لاؤ. تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شخص تجھے انعام کیا چاہیے؟ تو اس بہروپیہ نے کہا کہ مجھے انعام وہ چاہیے کہ جو آپ کے سر پہ تاج ہے اس تاج میں جو قیمتی ہیرا ہے وہ ہیرا چاہیے. تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تاج اتار کے ان کے قدموں پہ رکھ دیا، کہا کہ یہ تو تم نے اپنے مانگنے سے ہی مجھ سے لیا، لیکن میں ابھی سفر کی حالت میں ہوں، کبھی میرے دروازے پر آؤ، کیونکہ میں نے تجھے نہیں پہچانا، تو پھر جب آؤ گے میں تجھے اور بھی عطا کروں گا. تو جب حضرت اورنگزیب بادشاہ نے یہ فرمایا اس شخص سے، اور پھر جب نیچے اترنے لگے تو پھر وہ شخص کہنے لگا بہروپیہ کہ اورنگزیب بادشاہ اپنا یہ تاج
اپنے ساتھ لے کے جا کر یہ سبحان اللہ اپنا یہ تاج اپنے ساتھ لے کر جا۔ اورنگزیب نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے، اس تاج کے لیے، اس ہیرا کے لیے تم نے کتنے سال محنت کی، 2 سال 3 سال محنت کی، اور آج یہ چیز تجھے مل گئی اور کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھ لے جا، معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے معاملہ ابھی سمجھ میں آ گیا، اس کا مطلب میں ابھی ہی سمجھ چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوٹے موٹے میں جو ہے اس کو جو پر عمل کیا تھا، جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو داڑھی ہے، اس داڑھی کو میں نے جھوٹ موٹ رکھی تھی، اور اسلام کا لبادہ میں نے جھوٹ موٹ کا اوڑا تھا، تو آج وقت کا تم بادشاہ ہو، تمہارا تاج میرے قدموں کے نیچے ہے، اگر رسول اللہ کی غلامی چھوٹی موٹی کرو تو وقت کے بادشاہ کا تاج بھی میرے پیروں پہ آ جائے گا، تو اگر حقیقت میں رسول اللہ کی غلامی کرو تو رب میرے اوپر کتنا کرم فرمائے گا۔ آج میں سمجھ گیا، آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سب کچھ ہے رسول اللہ کی غلامی پر، رسول اللہ کی جو ہے سیرت کو اپنانے پر، اور لیکن ہم یہ سب اور جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی سنت کو جو اپنانے کا اس میں ہی زندگی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے عمر دراز، صحابہ میں سب سے عمر دراز، جب گورنر بنتے ہیں تو اس کے سامنے بہت سارے جو ہے سرداران موجود ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور جیسے ہی کھانے کا لقمہ دسترخوان میں گر جاتا ہے تو سلمان فارسی اس کو اٹھا کے کھانے لگ جاتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب کسی صحابی نے کہا کہ حضور آپ گورنر ہیں، آپ کے پاس 10 لوگ آتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور آپ دسترخوان کا جو ہے جو گر جاتا ہے کھانا، وہ کھانا آپ اٹھا کر کھاتے ہیں۔ تو سلمان فارسی نے کہا، حالانکہ کان میں کہا اس کے، لیکن سلمان فارسی نے بلند آواز سے کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو بھائی، میرے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر دسترخوان میں کھانا گر جائے اسے اٹھا کے کھا لو، اس لیے کہ اسی کھانے میں رب کریم نے شفا رکھا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اس سے انسان کی حیثیت پتہ چلتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اگر غرور ہو، تکبر ہو، گھمنڈ ہو، خدا کی قسم دسترخوان میں جو چاول گر جائے وہ اٹھا کے اگر کھا لے گا، اس کا اپنا پچھلا ہوا گزرا ہوا زمانہ یاد آئے کہ ہاں میرا باپ دادا کیسا تھا، میں کیسا تھا کہ ایک چٹی پہننا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور آج میں امیر بن گیا ہوں تو کیا آج میں بہت بڑا بن گیا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تو حضور کی سنت کو جو اپناتا ہے، خدا کی قسم اس انسان کو اس کی حیثیت بھی یاد رکھتی ہے، اور جو انسانیت ہے اس انسانیت کو بھی وہ اچھے طرح سے نبھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ خبردار، یہ 10 لوگ آئے ہیں تو کیا ہوا، ان سے میں دنیا داروں کے لیے میں رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔